اور خاص طور سے میں اسلام کی شہزادیوں سے کہوں گا کہ جن کے سروں پہ روپٹے نہیں ہیں وہ خاص طور سے اپنے سروں پہ روپٹے رکھ لیں۔ اسلام کی شہزادیاں خاص طور سے یہ اپنے سروں پہ روپٹے رکھیں، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانے کا ماحول عجیب تھا۔ آقا تشریف نہیں لائے تو مکے کی سرزمین پر اور اس دنیا کے اندر اگر کسی کے گھر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس بیٹی کو زندہ مار دیتا تھا، زندہ مار دیتا تھا، زندہ دفنا دیتا تھا، اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ یہ قسم خدا کی مکے کی سرزمین پہ آمنہ کا لال جلوہ گر کیا ہوا؟ اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو جینے کا حق عطا فرمایا۔ اگر محبوب کو اگر رب دنیا میں پیدا نہ فرماتا تو پھر جو بیٹیاں زندہ دفنائی جا رہی تھی، جن بیٹیوں کو زندہ مارا جا رہا تھا، پھر بتاؤ کہ وہ بیٹیاں دنیا میں زندہ ہوتی؟ 2 تولے کی زبان ہلائی ہے، گردن نہ ہلائے، زندہ ہوتے نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کا کرم، اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ آقا جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، زمانے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، زمانے کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ بات تو جب تھی کہ آؤ، جب آمنہ کے لال کی آمد ہوئی، مکہ کی سرزمین پہ آقا تشریف لائے، مصطفیٰ تشریف لائے۔ ایک دن کیا ہوا؟ مکہ کی گلیاں ہیں، وہ نورانی گلیاں، اور انہی گلیوں سے ایک حسین، ایک نوجوان خوبصورت ایک انسان گزر کے گیا۔ مصطفیٰ کی نظر پڑی، آقا نے دیکھا تو ایک خوبصورت حسین نوجوان راستے سے گزر کے گیا۔ مصطفیٰ کی نظر پڑی، آقا نے دیکھا نا، پھر میرے مصطفیٰ نے اس جانے والے کو آواز دی، قدم ٹھہرے، مصطفیٰ کے قریب آیا۔ آقا فرماتے ہیں، وہ جانے والے ذرا اتنا تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ جانے والے نے کہا مجھے تہیہ قلبی کہا جاتا۔ اتنا سنا نا، تہیہ قلبی کہا جاتا۔ نام سنا، نام سن کر کہنے لگے کہ اللہ نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کے حسن کا عالم تو یہ تھا، اگر جو دیکھ لیتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اور یار ایک بات تو یہ بتا دو، اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ محبوب کا صدقہ ہے، کسی کو حسن دے کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور یار شان تو یہ ہے، قسم خدا کی کہہ تو دیا جائے، اتنا حسین اللہ نے اس شخص کو بنایا جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جائے۔ اتنا کہنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، او جانے والے تجھے اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اتنا کہنا تھا۔ اس نے سننے کے بعد قدم اٹھائے ہیں، گھر کی طرف واپس آیا۔ آمنہ کا لال گیا ہے اپنے بستر پر، جانے کے بعد مصطفیٰ لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد میرے مصطفیٰ اٹھ کے بیٹھے ہیں۔ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر رب کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے مولا تو نے تہیہ قلبی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا حسین بنایا ہے۔ اے مولا تو اسے کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر وہ تو جہنم میں جلے گا، اگر تو نے کلمہ نہ پڑھا وہ جہنم میں جلے گا، اے مولا وہ میرا امتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، صبح کا سویرا ہوا تھا، تہیہ قلبی بستر سے اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد پھر پہنچے گئے اسی دروازے پہ جس دروازے پر آمنہ کا لال آرام فرما رہا ہے۔ تہیہ قلبی پہنچے ہیں، جا کر دستک دی ہے، آواز آئی ہے کون ہے؟ کہا تہیہ قلبی آیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دروازہ کھلا ہے، تہیہ قلبی مصطفیٰ کے قریب پہنچے ہیں۔ مصطفیٰ کے قریب پہنچے، آقا نے اپنے نورانی چادر اتاری ہے۔ اتارنے کے بعد تہیہ قلبی کے لیے اس چادر کو زمین پہ رکھ دیا، کہا تہیہ لے چادر پہ بیٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا، تہیہ قلبی نے چادر اٹھائی ہے، اٹھانے کے بعد میں سینے سے لگایا ہے۔ سینے سے لگانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے، یا رسول اللہ دیر نہ کیجئے،
کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں وہ داعیہ قلبی کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار اب دیر نہ کیجئے، جلدی سے اسلام میں داخل کر لیجئے، اپنا کلمہ پڑھائیے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھانے کے بعد میں داعیہ قلبی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ داعیہ قلبی اس چادر کو زمین پہ بچھا اور آ کر کے بیٹھ جا۔ داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس چادر کی جگہ داعیہ کے قدموں میں نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ اس چادر کی جگہ تو داعیہ کے سینے میں ہے۔ اتنا کہا، چادر رکھی ہے سر پہ، رکھنے کے بعد میں داعیہ قلبی کو کلمہ پڑھایا۔ ادھر ابھی کلمہ پڑھایا ہے، اتنے میں جبریل امین سدرۃ المنتہا تشریف لائے ہیں۔ داعیہ قلبی کی آنکھ میں آنسو ہے، وہ ادھر رو رہے ہیں، ادھر جبریل امین تشریف لائے ہیں۔ آ کر کے کہنے لگے، آقا فرماتے ہیں وہ جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ داعیہ قلبی کا پیغام لے کر کے رب کی طرف سے آیا ہو۔ کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا میرے محبوب سے کہنا، کیا میرے محبوب سے کہنا وہ جبرائیل جا کے بتا دے داعیہ قلبی غم نہ کرے۔ کہا اس نے کلمہ نہ پڑھا تھا، زندگی بھر کے گناہ اس سے پہلے رب نے معاف کر دیے گئے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ کہا کہ داعیہ قلبی سے جا کے کہہ دو، کہا یہ پیغام سنا تو کہہ داعیہ قلبی غم نہ کرے۔ کہا اس نے ابھی محبوب کا کلمہ نہ پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے داعیہ قلبی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا اتنا جب کہنا تھا، داعیہ قلبی کی آنکھ میں آنسو ہے، پھر رونے لگے ہیں، ہچکیاں بھر کر کے رونے لگے۔ آقا فرماتے ہیں وہ داعیہ قلبی اب تو رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ داعیہ قلبی نے کلمہ نہ پڑھا تو محبوب کا، اس سے پہلے داعیہ قلبی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اتنا کہنا تھا، مگر داعیہ قلبی تھی آنکھ میں آنسو تھے۔ آقا فرماتے ہیں داعیہ قلبی رو کیوں رہے ہو؟ کہا اب تو مسکرانے کی ضرورت ہے، اب تو چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو آپ کا پڑھ لیا ہے، رب کی طرف سے پیغام تو آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں او داعیہ قلبی کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ حضور داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے زندگی میں نہ جانے کتنی بیٹیوں کو زندہ مارا ہے۔ یا رسول اللہ رب نے مجھے 7 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا 7 بیٹیاں عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ میں نے 6 بیٹیوں کو مارا مگر اتنی تکلیف نہ ہوئی، مگر 7ویں بیٹی کا غم مجھے رلاتا ہے، 7ویں بیٹی کا خیال مجھے رلاتا ہے۔ یا رسول اللہ 7ویں بیٹی کو جو میں نے مارا وہ خیال مجھے جینے نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ داعیہ قلبی وہ کون سا خیال ہے کہ 7ویں بیٹی کے ساتھ میں کون سا ظلم کیا تھا؟ داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے 7 بیٹیاں دی تھی، 6 بیٹیوں کو مارا، اتنی تکلیف نہ ہوئی۔ یا رسول اللہ ایک دن میں پردیس جانے لگا، میں اپنی میری بیوی حمل سے تھی، میں جانے لگا، اپنی شریک حیات سے کہہ کے گیا تھا اے میری شریک حیات یہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ مار دینا۔ یا رسول اللہ اتنا کہنے کے بعد میں پردیس چلا گیا تھا، میرے گھر کے اندر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ یا رسول اللہ پیدا ہونے والی وہ بھی 7ویں بیٹی تھی۔ اتنا کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، میری بیوی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا شوہر کہہ کر کے گیا ہے اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ دفنا دینا۔ میں اسلام کی شہزادیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہم دیکھتے ہیں یہ اسلام کی شہزادیاں ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، یہ گلیوں کے چکر لگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کیسی اسلام کی شہزادیاں ہو؟ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ تم مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو، تمہیں تو سر سے لے کے پیر تک تھک کر کے چلنا چاہیے، تم کیسی شہزادیاں ہو؟ آج ہم تو یہ دیکھتے ہیں ان کے بدن پہ لباس ایسا ہے کہ گھر کے اندر اگر چلے باپ کی نظر پڑے تو شرم سے نگاہ کو نیچا کر لے۔ آج حال یہ ہو چکے ہیں گھر کے اندر اتنا ہلکا لباس پہنا جا رہا ہے، نہ باپ کو شرم آ رہی ہے نہ بھائی کو شرم آ رہی ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایسی زندگی سے تو تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ تم نے دنیا دار کا
کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر تم سے کل پروز محشر کے دن اگر نبی کی شہزادی فاطمہ نے اگر سوال کر لیا بتا دنیا میں رہ کر کے تمہیں زندگی کیسی گزاری ہے تو بتا نبی کی شہزادی فاطمہ کو کیا جواب دو گے؟ اور اسلام کی شہزادیوں اگر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف نہ لاتا تو تمہیں جینے کا ادھیکار آ کر کو بولے سبحان اللہ۔ ادھیکار تمہیں کیسے ملتا؟ یا آمنہ کے لال یہ کرم نوازی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور محبوب کے صدقے میں اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرما۔ بولے سبحان اللہ۔ زندگی مچل کے بولے عطا فرما دی۔ اے اسلام کی شہزادیوں اپنی زندگی کو دیکھو، ایک دن تمہیں مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، قبر میں تم کو بھی جانا ہے، قبر میں ہمیں بھی جانا ہے۔ اس لیے تم بھی نماز کی پابندی کرو، کبھی یار اپنے سروں سے ٹوپیاں مت اتارا کرو، اور جو یہ خالی چہرے نظر آ رہے ہیں نا ان چہروں کو بھر لو، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لو۔ قسم خدا کی جب راستوں سے گزر کے جاؤ گے تو کہنے والا کہے گا یہ کوئی اور نہیں دنیا کا، یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اپنا لباس بدل دو، یہ تم نے جو شیطانی لباس باندھ رکھا ہے، یہ تم نے جو انگریزوں کا لباس اپنا کے رکھا ہے، یار اسے جسم سے اتار دو۔ تمہارا لباس تو ایسا ہے جس لباس کا کوئی جواب نہیں، تمہارے چہروں پہ داڑیاں ہوں گے تو یار تمہارے چہروں جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے چہروں پہ ذرا داڑیاں سجا کے تو چلو، بدن پہ اسلامی لباس پہن کے تو چلو۔ اگر تم رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا کے تو چلو، تیری پیشانی سے سجدوں کی چمک آئے گی، تیرے لبوں سے قرآن کی تلاوت کی صدا آئے گی، تیرا جسم ایسا لگے گا یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے۔ یار وہ دیکھو تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ یا قلبی بات کیا ہوئی کہ آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پردیس گیا تو گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کو پتا چلے گا تو آ کر کے اسے زندہ دفنا دے گا۔ کہا یا رسول اللہ جب میں چاہتا رہا تو یہ پڑوس کے گھر میں پہنچا دیا کرتی، یا رسول اللہ مجھ سے چھپا کر کے بیٹی کی پرورش کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا سرکار میں اچانک سے گھر آیا، آنے کے بعد میں نے دروازے پہ آ کر کے دستک دی تھی، اندر سے آواز آئی ہے کون ہے؟ میں نے کہا تھا میں اس گھر کا مالک ہوں، تو اندر سے آواز آئی ہے اگر تو اس گھر کا مالک ہو سکتا ہے تو میں اس گھر کی شہزادی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اتنا کہنا تھا، بچی نے دروازہ کھولا ہے، چہرہ باپ کا دیکھا ہے، آ کر کے قدموں سے لپٹ گئی ہے۔ یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں محبت بھرے آنسو تھے، سرکار وہ بار کہہ رہی تھی اور بابا کتنے دن سے انتظار کر رہی تھی کہ کس دن میرا باپ آئے گا کہ جس کے چہرے کا دیدار کروں گے۔ کہا یا رسول اللہ جب میں گھر کے اندر آیا، آنے کے بعد میں یا رسول اللہ بچی سے مجھے پیار ہونے لگا، بچی کو مجھ سے اتنا پیار تھا سرکار اگر میں باہر سے آتا تو آ کر کے بیٹی قدموں میں بیٹھ جاتی، طلبے توانا شروع کر دیتی۔ یا رسول اللہ اگر کھانے کی شدت ہوتی تو بیٹی لا کر کے کھانا دیا کرتی۔ یا رسول اللہ اگر میں بستر پہ لیٹ جاتا تو بیٹی قدم دباتی رہتی، سرکار مجھے پیار ہونے لگا، آقا مجھے پیار ہونے لگا۔ جب میں رات کو سوتا تو جب سو جاتا تو بچی آ کر کے میرے جسم پہ چادر آ کر کے ڈھکیا کرتی، سرکار جب صبح کا سویرا ہوتا تو ساری دنیا سوتی تھی مگر بیٹی آ کر کے کان میں کہتی تھی اور بابا تو اٹھ جا، کہا صبح کا سویرا ہو گیا ہے۔ کہا سرکار سب سے پہلے آ کر کے بیٹی مجھے نہ اٹھایا کرتی، اتنا کہنا تھا یا قلبی کی آنکھ میں آنسو ہے، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، یا قلبی بھی رو رہے ہیں۔ کہا سرکار آقا فرماتے ہیں او یا قلبی اس سے آگے بتا، اس سے آگے کیا ہوا ہے؟ یا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تیرے مجھے بیوی سے پیار ہونے لگا، بیٹی کو باپ سے پیار تھا۔ سرکار ایک دن میں بازار گیا تھا اور بازار جانے کے بعد میں آ کر کے خاندان والوں نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا اور کہا یا قلبی تو نے غیر کی بیٹیوں کو تو زندہ مارا ہے مگر
लेकर आज तू अपने घर के अंदर बेटी की परवरिश कर रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, इतना कहना था मगर उस गम ने मुझे सोने ना दिया, उस गम ने मुझे चैन से जीने ना दिया। सरकार अब मैं इंतजार करने लगा वो कौन सी घड़ी आएगी कि जिस वक्त मैं बेटी को जिंदा मारूंगा। इतना कहना था। कहा सरकार एक दिन ऐसा आया कि बच्ची ने आकर के तलवों को दबाया, कदमों को दबाती रही। या रसूल अल्लाह, फिर कदम दबा करके वो बच्ची माँ के आंचल में गई है, जाकर के सो गई है। कहा सरकार जब सारी दुनिया सो रही थी मैंने जाकर के माँ के जिस्म से चादर हटाई है, फिर हटाने के बाद में मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा है, बच्ची की आंख खुली है, चीख निकली है। कहा बाबा, इतना कहना था। सरकार मैंने उसकी मुंह को बंद किया है, बंद करने के बाद में आका मैंने रात की तारीकी के आलम में मैंने शहजादी को लेकर के चलना शुरू किया है। इतना कहना था। मुस्तफा की आंख में आंसू है, आका रोने लगे गए। मुस्तफा इतने रोए, जिब्रील अम्मी आए गए, कहा करके कहने लगे सरकार आपकी आंख में आंसू है, सरकार खामोश हो जाइए, आका रोए ना। जैसे ही मुस्तफा का रोना उमर फारूक आजम ने देखा, कहा यार, कहा होता या कल्बी जुबान को बंद कर ले, तुझे मालूम नहीं है सारी कायनात का मुख्तार रो रहा है। इतना कहना था। फरमाते हैं उमर खामोश हो जा, ताया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ है। ताया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने शहजादी के हाथ को पकड़ा है, चलना शुरू किया है। आका चलता रहा, चलते चलते पैरों में छाले बन गए। सरकार वो छाला फूटा है, फूटने के बाद में तलवे से खून निकलना शुरू हुआ। सरकार जैसे कि कदमों से खून निकला, बच्ची ने कहा बाबा तेरे कदमों से खून निकलना शुरू हो गया, इतना तो बता दे तू कहाँ जा रहा है। कहा सरकार मैंने शहजादी से कहा वो शहजादी एक दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, इतना कहना था। तो बच्ची ने कहा था ओ बाबा हमें ऐसी दावत कबूल नहीं कि बाप के कदमों से खून बहे और उस खून की बिना पर हमें खाने के लिए दावत। आखिरी जुमला सुनते चलें, 10 मिनट बाकी ही पूरे कर लें। तहिया कल्बी खामोश हो गए, इतना कहा ना, खामोश हो गए। सरकार रोने लगे। आका इतने रोए। आका के सहाबी की आंख में आंसू, सब रो रहे हैं। आका फरमाते हो तहिया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ। कहते हैं सरकार अब मेरी जुबान आगे काम नहीं करती। कहा सरकार मेरी जुबान में कांटे बन चुके हैं। तहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हो तहिया कल्बी इससे आगे बता, इससे आगे क्या हुआ। तहिया कल्बी कहते हैं सरकार फिर मैंने अपनी शहजादी की हाथ को पकड़ा है, पकड़ करके चलने लगा हो। सरकार फिर ऐसे मकाम पे लेकर के पहुंचा जहां पर रेतीली जमीन थी। जाकर के सरकार मैंने अपने कांधे से फावड़ा उतारा है। उतारने के बाद में फिर मैंने इकट्ठा करना शुरू किया है, इकट्ठा करता रहा। सरकार जब मेरी बेटी ने देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया है, मेरा लिबास तर हो गया है, सरकार शहजादी ने आकर के अपने दुपट्टे को उतारा है। उतारने के बाद माथे से पसीना पोंछा है। पोंछने के बाद में मेरी शहजादी ने कहा था ओ पापा तो जाकर के तू आराम कर ले। कहा तेरी शहजादी अब गड्ढा करेगी। कहा सरकार शहजादी ने इतना कहा। मैंने कहा ओ शहजादी ना, मैं गड्ढा करने लगा। फिर शहजादी ने मेरी कलाई पकड़ी है, पकड़ करके मुझे छाई में पहुंचाया है। पहुंचाने के बाद में उसने अपने हाथों से गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची ने कहा था, बाप ने कहा था ओ शहजादी मेरा सर दर्द करने लगा। कहा मेरा सर दर्द करने लगा। इतना जब बच्ची ने कहा तो आकर के बच्ची ने मुझसे ये कहा था ओ बाबा जिनके माँ बाप को तकलीफ होती है, माँ बच्चियों से उन माँ बाप की तकलीफ नहीं देखी जाती। ओ बाबा तू आराम कर, तेरी शहजादी गड्ढा करेगी। कहा या रसूल अल्लाह फिर मैंने सोचा कि वक्त ज्यादा हो जाएगा। कहा वक्त ज्यादा हो जाएगा। कहा सरकार फिर अपनी जगह से उठा हो और उठने के बाद मैंने जाकर के गड्ढा करना शुरू किया है। बच्ची भी साथ में गड्ढा कर रही है। कहा सरकार जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने अपने पीछे से जाकर के अपनी शहजादी के बालों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद उस गड्ढे के अंदर उतारा है। उतारने के बाद में मैंने उसके ऊपर रेत डालनी शुरू की है। इतना जो कहना था। सरकार की आंख में आंसू है। फरमाते हैं
یا رسول اللہ میں نے ریت ڈالنا شروع کیا. جب وہ ریت آیا ہے بچی کے بازوؤں تک آیا تو بچی نے کہا تھا بابا اب ریت مت ڈال. کہا دم گھٹنے لگا ہے, کہا دم گھٹنے لگا. کہا سرکار پھر بھی مجھے ترس نہ آیا, پھر بھی مجھے پیار نہ آیا. کہا یا رسول اللہ میں ریت ڈالتا رہا. جب بچی کے گلے تک آیا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس بچی نے ہاتھ اٹھائے ہیں رب کی طرف, ہاتھ اٹھا کر کے فریاد کرنے لگی ہے. اور میں نے جا کر کے اپنے کان کو اس کے لبوں سے لگایا ہے تو وہ اس کے اپنے لبوں سے کہہ رہی تھی اے مولا کب تک ان بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا رہے گا, کب تک ان بیٹیوں پر ظلم اٹھایا جاتا رہے گا. اے پروردگار کے عالم تو اگر ان بیٹیوں کو زندگی دی ہے تو انہیں جینے, اگر زندگی دی ہے تو پھر موت نہ دیتا, اگر موت دی ہے تو پھر ان کو جینے کا ادھیکار دیتا. کہا میں نے سنا تھا وہ بچی پکار رہی تھی اے پروردگار عالم کب آئے گا ہماری جانوں کی حفاظت کرنے والا, کب آئے گا ہماری رہبری کرنے والا. تو اللہ نے 12 ربیع الاول کے دن اسی صبح صادق کے وقت میں آمنہ کے آنگن میں عبداللہ کے شہزادے محمد الرسول اللہ کو دنیا میں بھیج دیا. اور یہ پیغام زمانے کو مل گیا کہ کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ نہ دفنائے. کہا اس لیے کہ ان کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کے اندر آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ آ گیا. آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں. اس لیے میں کہوں گا اسلام کی شہزادیوں, اس لیے کہ تمہیں اس محبوب کے صدقے میں جب زندگی ملی ہے تو کم سے کم اس محبوب کی شہزادی کا طریقہ بھی اپنا. مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اس لیے اپنا کردار اچھا کر لو, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اتنا کہا نا کہ سرکار میں نے سنا بچی ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کہہ رہی تھی مولا کب آئے گا ہماری جان کی حفاظت کرنے والا, کب آئے گا ہماری جانوں کو بچانے والا, کب آئے گا ہمیں زندگی دینے والا. کہا جب اتنا سنا نا پھر مجھے ترس بھی آنے لگا. پھر ذہن میں خیال آیا کہ پھر دنیا دار پھر یہی کہیں گے تو نے اپنی شہزادی کو زندہ چھوڑ دیا. کہا سرکار پھر میں نے پیچھے گیا, بھاری پتھر اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں نے بیٹی کے سر میں مارا. اتنی زور سے وہ پتھر لگا کہ اس کے چھینٹیں کون کی میرے کپڑوں پہ آ کے لگی. سرکار جب میں بستر پہ سوتا اتنا کہ جب بستر پہ لیٹتا تو بچی آ کر کے وہ کہتی اٹھتا کیوں نہیں ہے. برے بابا بتا اتنا مجھے بتا دے کہ میری خطا کیا تھی, میں نے کون سی ایسی خطا کی تھی جس کی تو نے مجھے سزا دی ہے. کہا سرکار جب آنکھ لگتی ہے بچی آ کر کے یہ کہتی ہے سرکار پھر مجھے جیا نہیں جاتا, آقا مجھ سے سویا نہیں جاتا. کہا سرکار اس بچی سے معاف کرا دیجئے. اتنا کہنا تھا مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے, آقا بھی رو رہے ہیں. بتاؤ یار میرے آقا اس امت کے لیے کتنی آنسو بہاتے ہیں, اور یار پھر تم اس مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے اس مصطفیٰ سے محبت کیسا کرتے ہو, اس مصطفیٰ سے پیار کیسا کرتے ہو, پھر تم نے مصطفیٰ کے طریقے کو کیوں نہیں اپنایا, پھر مصطفیٰ کے کردار کو کیوں نہیں اپنایا. ان جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں, نمازیں تم نہ پڑھو, روزے تم نہ رکھو, یاد پھر اگر ماں باپ کے بے ادبی تم کرو, ماں باپ کو گالیاں تم بکو, بھائی کا حق تم مارو, غریبوں کو تم ستاؤ, بیواؤں کو تم رلاؤ, تو ایسے جلسے کرانے سے فائدہ کیا ہے. اگر جلسے کرایا کرو تو پھر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا کرو, اگر جلسے کرایا کرو تو پھر بھائی کا حق دیا کرو, غریبوں کو سینے سے لگایا کرو, یتیموں کو مت رلایا کرو, مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو, نمازی بن جاؤ. مسجدوں کے اندر سے جیسے ہی آواز کا اذان کی آیا کرے سارے کام چھوڑ دیا کرو. کھانا کھا رہے ہو تو چھوڑ دینا, کام کر رہے ہو چھوڑ دینا, اس لیے اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر میں چلے جایا کرو, نماز پڑھا کرو, پھر اس کے بعد دنیا کا کام کیا کرو. پھر دیکھنا کہ نماز پڑھ کے اگر جو تو کام کرے گا اللہ تیری عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, تیرے رزق میں بھی برکتیں. بہت اچھے حضرت. جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں کیا ہے جی جھرناٹے کاٹ کے چلے گئے, لے صبح کو یہی کہتے ہوئے ملتے, کیا کہا تقریر میں, کیا انہوں نے بات کی, کہا سمجھ میں نہیں آتی, کیا کہہ کے گئے. ایسی تقریروں سے فائدہ کیا ہے, مت کرایا کرو. اگر واقعی سچے مصطفیٰ کے دیوانے ہو تو پھر مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل بھی کیا کرو.
مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو. تو مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو گے پھر محفلیں سجانا، پھر ان محفلوں کو سجانے میں پھر دیکھتے رہا کتنا مزہ آئے گا. اس لیے اپنے کردار کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اسلام کی شہزادیوں سے کہوں گا کہ وہ اگر گھر سے نکلیں تو سر سے لے کر پیر تک پردہ ہو کر کے نکلیں. کسی غیر محرم کی ان کی آنکھوں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے پیروں پر نظر نہ پڑ سکے. اور یہ ساری کمیاں ہیں کس کی؟ یا باپ کی ہیں، یا باپ کے باپ کی ہیں، یا پھر یا بیٹوں کی ہیں، یا شوہر کی ہیں. شوہر کی کمی یہ کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردہ بنا کے گھر سے بھیج رہا ہے. بھائیوں کی یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو اگر لا کر کے بھاری لباس دیتے اور پابندی اگر بہنوں پہ کرتے تو آج ان کی بہنیں گھر سے باپردہ ہو کر کے، بے پردہ ہو کر گھر سے نہ نکلتی، بلکہ سر سے لے کر پیر تک پردہ ہو کر کے نکلتی. اس لیے مصطفیٰ کے کردار کو اچھا کرو، اچھا ہے بھائی، اچھا ہے، مصطفیٰ کے اخلاق بہت اچھا. اسے اپنے اخلاق بنا لو. واہ بھائی، اس لیے کردار اچھا بنا لو، اخلاق اچھے بنا لو. جب مصطفیٰ کا کردار کو اپنا لو گے تو پھر دیکھنا تیری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. اسے ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھ پہ میں نے جو کچھ بولا ہے، میرے بولنے میں یا کہنے میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو، مولا اس کو معاف فرمائے. صحیح کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو مرنے سے پہلے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.